یہ جو چار امام ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی مطلب کہ جیسے کہتے ہیں کہ فقہ میں امام شافعی امام ابو حنیفہ کا اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، اس بارے میں تو خود یہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کا فقہی مسائل جو ہیں اختلافی، جس میں سوچنے سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے، جو صحابہ کرام میں بھی تھا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کیا اس کے علاوہ بھی ان کا اختلاف ہے عقائد وغیرہ میں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کی اس مسجد میں ہمارے جو استاد زبیر عباسی نے عقیدہ ائمہ اربعہ پہ عبدالرحمن الخمیس کی کتاب ہے مشہور، اس کا درس دیا تھا. ایک روزہ یہاں پہ درس تھا شروع میں، بالکل ابتدائی یہاں میں 2019 سے پہلے، جو ہم نے ابھی حالیہ کچھ دن پہلے اپلوڈ بھی کیا آپ سے. تو اس کتاب میں یہی تو ثابت کیا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ میں عقیدے میں اختلاف نہیں تھا ان کا. اور تم جو ہو ائمہ اربعہ کی طرف منسوب ہوتے ہو، اندھی تقلید مقلد بھی ہو، دوسرے سے لڑتے بھی ہو، اہل حدیث سلفیوں وغیرہ سے، تو ان کا عقیدہ جو زیادہ اہم ہے اعمال سے، اس کو کیوں نہیں اپناتے ہو کہ وہ سارے عقیدے میں ایک تھے؟ جو بڑے موٹے عقائد ہیں ان میں ایک تھے، اور اس میں سلف صالحین کے منہج کتاب و سنت کے مطابق وہ چلتے تھے، تو اس سے تم اپناؤ. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کرو، واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جس طرح ہیں اسی طرح ایمان لایا جائے. اس کے معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مسلمان حکومت کی اطاعت کی جائے، اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے. صحابہ کرام کے جو مشاجرات جھگڑے تھے ان کے بارے میں خاموش رہا جائے، ان کی فضیلت کو مانا جائے، کرامات جو ہے اولیاء کو مانا جائے، اور اس میں غلو اختیار نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں ایمان، کفر کے مسائل کہ تکفیر کب بنتی ہے کب نہیں بنتی، خوارج کا مذہب نہ اپنایا جائے، رافضی، یہ ساری چیزیں جتنے عقائد مشہور ہیں ان سب میں ایک تھے یہ لوگ. سوائے اس کے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ارجاء کا جو مسئلہ ہے کہ ایمان کی تعریف سے عمل کو خارج کرنا یا ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، جس کو کم درجے کے مرجئۃ الفقہاء کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں ثابت ہیں کہ وہ اس میں مبتلا تھے. اس کے علاوہ تو باقی عقائد جو ہے وہ سارے اہل سنہ والجماعہ والے ہیں، تم ان کو مانو. اور اس کا بھی بہت سارے علماء نے رجوع کا کسی نے ذکر کیا ہے، کسی نے مختلف عذر بیان کیے ہیں، لیکن جو مجموعی عقائد ہیں اس سے تو تم مانتے نہیں ہو. اسی لیے جو علماء ہیں یہ لوگ تو جو ہے ائمہ اربعہ کی بھی پیروی کرنے والے کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہم تھوڑے ان کو حقیقی معنوں میں حنفی مانتے ہیں. یہ تو اشعری ماتریدی اور صوفی ہیں اور کلابی فلانا دیوبندی بریلوی ہیں. تم تو ان کے لائق بھی نہیں ہو، ان کے عقیدے پہ تو نہیں ہو. تو ہم تھوڑی مانتے ہیں تمہیں کہ تم کہو کہ ہم حنفی ہیں، امام طحاوی جیسے حنفی ہیں تو ہم آپ کو مان لیں. ایسا نہیں ہے. تم خود منہ سے بولتے ہو المحند المفند عقائد علماء دیوبند کتاب میں خود کہتے ہو کہ ہم عقیدے میں نہیں ہیں ان کے اوپر. تو جو عقیدہ زیادہ اہم چیز ہے جس کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، جب اسی میں تم ان کی پیروی نہیں کرتے ہو تو باقی کیا چیز تمہاری قبول ہونے والی ہے؟ کیا جو ابو الحسن اشعری تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر اس میں فقہی مسائل میں ان کی پیروی کیوں نہیں؟ اسی طرح جو امام حنیفہ ہیں ان کے کیا عقائد نہیں تھے، بغیر عقیدہ ایمان کے نماز پڑھتے تھے، وہ الگ تھا، مختلف تھا. یہ کون سی تقسیم ہے کہ اس میں کسی اور کی پیروی، اس میں کسی اور کی پیروی؟ تو اس سے معلوم ہو کہ سب صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، کسی ائمہ وغیرہ کے عقیدے مذہب پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں سب سے اہم چیز اس کے نام اور صفات وغیرہ ہے، یا توحید کا معاملہ ہے، اس میں تم نہیں ہو جب ان کے عقیدے کے اوپر، تو باقی کون سی چیزوں میں بات کریں تم سے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویلات کے قائل ہوں یا انکار تک کر دیتے ہیں، بعض ان کے جہمیہ ٹائپ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا جو سب سے اہم عبادت ہے، جس میں زیادہ تر لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک کی سب سے بڑی وجہ یہی واسطے وسیلے بنتے ہیں، اس کے تم قائل ہو، تو پھر کس چیز میں تم ان کے پیروکار ہو؟ کسی چیز میں پیروکار نہیں ہو. ان کی زبانی تو وہ تم سے بیزار ہے. صاحب مجھے آپ نے لیکچر بتایا تھا ائمہ اربعہ کے عقائد پر، اس میں امام ابو حنیفہ کے عقائد کے لیے کتاب انہوں نے حوالہ دیا تھا فقہ اکبر کا. تو اس میں تو شیخ بن باز سے سوال بھی ہوا تھا کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے اس میں کچھ گڑبڑ تھی، تو یہ کتاب کیا وہ ثابت ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الفقہ الاکبر، اسی طرح فقہ الاوسط وغیرہ لوگ ذکر کرتے ہیں، اس میں سے حوالہ جات کچھ اس کی جو ہے سند کا انکار کرتے ہیں کہ ان سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ اور حنفیوں کا عام طور پہ ہمارے یہاں جو متعصب قسم کے جو بندی بریلوی جو چیز ان کے خلاف جاتی ہے اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے جو محققین علماء انہوں نے ثابت کیا ہے. ملا علی قاری جو ہیں ان کے حنفی، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے پوری بیٹھ کی، اگر ثابت شدہ کتاب نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عقائد اہل سنہ والجماعہ میں سے ہوتے ہیں، جس کا باقاعدہ جس طرح سندن حدیث کے بارے میں سختی سے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ سند ثابت ہے نہیں ہے، پھر اس پہ حکم لگاتے ہیں، اس طریقے سے اس کا نہیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی نرمی برتتے ہیں
کیونکہ عام عقائد جو ہے مشہور ہوتے ہیں ائمہ کے تعلق سے، چاہے وہ ان سے سندن یعنی ان کی کتاب سے ثابت نہ ہو، لیکن زبان زد عام ہوتے ہیں کہ عوام کو بھی پتا ہوتا ہے کہ امام حنیفہ یہ عقائد بیان کرتے تھے، بھلے جو ہے فلاں جو ہے ثقہ راوی کی سند سے اس تک ثابت ہونا ہو۔ اور کتاب کی جو قبولیت ہوتی ہے، جس طرح یہاں کے اہل حدیث ہے شرح سنہ برباری حافظ بریلوی کے ثابت ہی نہیں ہے وغیرہ، کیا باتیں کر رہے ہو فلاں، اور ہم اس میں سے حوالے لے کر آ رہے ہیں۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے یہ جواب دیا کہ ایسے شخص کے اپنے عقیدے میں کوئی منہج میں گڑبڑ ہوگی جس کی اس کو تکلیف ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں شبہات پھیلا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ تلقی بالقبول کہتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے علماء ہیں محققین انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اس میں سے ریفرنس لے کے آتے ہیں، یعنی اس کتاب کو وہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، چاہے وہ تجھ تک جو ہے تیرے جیسے تک سند کے ساتھ سے ہی پہنچی ہو نہ ہو، ہر ایک میں اپنے جو تحقیق کے جراثیم لے کے نہیں بیٹھ جایا کرو۔ تو بہت ساری باتیں اگر اس میں جو ضعیف حدیث والی ہیں اس کا تو انکار کر کے باقی صحیح عقائد تو ہم اس میں سے لیتے ہیں۔ تو جو شرح سنہ امام بربہاری کی ہیں اس کے حوالے جو ہیں امام تیمیہ مجموع الفتاوی وغیرہ میں لے کر آتے ہیں، اور تو آج کا جو ہے بتا رہا ہے کہ نہیں یہ تو ثابت ہی نہیں ہے ان سے۔ اسی طریقے سے یہ فقہ اکبر ہیں، اس کے حوالے جو ہے جا بجا مختلف کتابوں میں عقیدہ طحاویہ وغیرہ دوسری جگہ پر دیے ہیں امام نے، تو وہ کافی ہے۔ حدیث کی طریقے سے اتنی سختی سے اس کی جانچ پڑتال نہیں کی جاتی، اس کے لیے کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو اپنی گھر سے گواہی دے کر چپ کرانے کے لیے۔ آپ اس کا انکار کرتے رہیں، کیونکہ ہم جو یہ دلیل دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ان کی کتاب سے اس طریقے سے فقہ اکبر سے کہ جس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی نہیں ہے کافر ہے، جس نے کہا کہ عرش پہ تو مستوی ہے مجھے پتہ نہیں عرش کا ہے وہ بھی کافر ہے، ان کے رد کرنے کے لیے۔ تو کیا ہمارے پاس صرف یہی ایک دلیل تھوڑی ہے؟ ہم تو اصل میں کتاب و سنت سے تمہارا رد کرتے ہیں، بعد میں پھر بطور الزامی دلیل آخر میں یہ بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی بیسک دلیل ہی یہی ہے، امام حنیفہ کا کوئی اکلوتا قول ہے، کتاب و سنت بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونا ہے، یہ نہ بھی ہوتا تو بھی ہماری دلیل کافی تھی، یہ تو تمہیں بطور الزامی دلیل کے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، تم اس کو ضعیف ثابت کر کے بھی کوئی تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیا فائدہ تمہیں سے ضعیف ثابت کرنے کا؟ قرآنی آیات موجود ہیں، حدیث موجود ہیں، سیرت کے واقعات موجود ہیں، سارے اس بات پہ گواہ ہیں۔ وہ جو اس کے اندر تلاوت قرآن کے حوالے سے کہا تھا کہ مخلوق ہے، یہ تھوڑی تفصیلی بات ہوتی ہے، اس تعلق سے آپ جو ہے اصول السنہ جو ہے امام احمد بن حنبل کی، جس کی تشریح ہم نے ترجمہ کی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے یعنی شیخ ربیع المدخلی کی، اب واپس آیا ہو جب اس میں تھوڑا انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ بسا اوقات فتنہ بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی پھیلا ہوا، تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی برحق ہوتا ہے، پھر بھی اس پورے کا رد کر دیا جاتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو امام بخاری کو بھی خلق افعال العباد جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس وجہ سے ان کو کافی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا کہ تم اپنے امام احمد بن حنبل کے عقیدے پہ نہیں ہو، کیونکہ وہ ان کے دور میں صاف یہ فتویٰ مشہور تھا کہ لفظی کہا جاتا تھا، بعض لوگوں کو یہ لفظی والے عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی لفظی بالقرآن مخلوق، وہ یہ کہتے تھے بیچ کا عقیدہ، قرآن مخلوق ہے کافر ہے، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے واضح ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ ایک بیچ کی چیز کہ میں قرآن تو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، لیکن لفظی بالقرآن جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ مخلوق ہے، تو اس میں دونوں شبہ ہے کہ قرآن جب پڑھ رہا ہوتا ہوں یعنی جسے پڑھ رہا ہوں وہ مخلوق ہے قرآن، وہ تو وہی عقیدہ ہو گیا کافروں والا، یا میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں قرآن تلفظ تلاوت جو ہے وہ تو نیکی کا کام ہے، اور انسان اور اس کا عمل جو چاہے تلاوت ہی کیوں نہ ہو وہ مخلوق ہے نا، نماز بھی مخلوق ہے، واللہ خلقکم وما تعملون قرآن میں ہے، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے اعمال کو بھی، من شر ما خلق، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، انسان اور اس کے اعمال دونوں کا، اور تلاوت بھی ایک نیکی کا کام ہے، تو وہ جو ہے اس کو کہتے تھے کہ مخلوق ہے وضاحت کے لیے، لیکن یہ دونوں جملے ایک جیسے لگتے ہیں، اور اسی لیے امام احمد بن حنبل جانتے ہوئے بھی کہ اگر کسی کا دوسرا معنی ہے وہ انہوں نے عام کہا کہ جو یہ کہے لفظی بالقرآن اور ان کا رد کر دے وہ کافر ہے، اور اسی کو لے کر بعض لوگوں نے جو کم سمجھتے، شیخ ربیع کی یہ وضاحت بتا رہا ہوں، پھر سب پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا بعد میں، اس لیے امام بخاری کے اوپر بھی فتوے لگانا شروع کر دیے تھے، انہوں نے پھر خلق افعال العباد کے کتاب لکھی کہ بندوں کے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی میں سے تلاوت قرآن بھی ہے، تو وہ کیونکہ شبہ والی بات ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی شاید اس قسم کا معاملہ ہو، اور بہت سارے فتنے اس دور میں معتزلہ کی وجہ سے پھیلے ہوئے تھے تو پھر زیادہ سختی اور احتیاط کرتے تھے، اسی لیے پھر اس قسم کے اقوال جو ہیں علماء حکمت کے تحت بعد میں انہوں نے منع کر دیا تھا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے۔ میں نے اس بارے میں ترجمہ کیا ہے، ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ امام حنیفہ کی تکفیر کرتے ہیں، اس کے تعلق سے وضاحت جو شیخ صالح علیہ شیخ نے ہی دی ہے
کہ امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل تھے، ان کی بھی کتاب السنہ ہے عقیدے کی، اس میں بہت سارے اقوال لے کر آتے ہیں لوگ کہ امام حنیفہ بھی کافر تھے، وہ بھی خلق قرآن کے قائل تھے، ان سے کتنی مرتبہ کفر سے توبہ کرائی گئی وغیرہ، اور پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ اقوال سعودی حکومت وغیرہ نے حکمت کے تحت علماء سے مشورے تھے یہ والا چیپٹر نکال دیے تھے، اور لوگوں کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. لیکن بعد نے ابھی تحقیق کے نام پہ واپس اس میں ڈال دیے، جو عظیم حکمت تھی اس کو واپس سے فوت کر دیا. شیخ صالح الشیخ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی شرعی حکمت ہے جو علماء اپناتے ہیں، تو وہی فتنہ فساد شروع کر دیا لوگوں میں. ان کے دور میں بہت زیادہ یہ چیز پھیل گئی تھی، اس وجہ سے وہ احتیاطاً بھی بہت ساری چیزیں کہتے تھے، بہت ساری چیزیں امام حنیفہ کی طرف منسوب کر کے مشہور کرتے تھے. ان کے پیروں کا آج جو ہم دیکھیں اگر کوئی حنفی تو ایسے ہوتے ہیں، حنفی تو ایسے ہوتے ہیں، حنفی تو ایسے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہی دیوبندی بریلوی قبروں کے پجاری عید میلاد النبی منانے والے، تو ہمیں حنفی تو ایسے ہوتے ہیں، امام حنیفہ بھی یہی ہوں گے اگر، تو پھر یوں کوئی رد کر دیتا ہے پھر حنفی ایسے لانا. صحیح ہے، بہت سارے اہل حدیث علماء جو صحیح بھی ہوتے ہیں حنفیوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں، حنفی سے مراد یہی دیوبندی بریلوی لیتے ہوئے. تو یہ مطلب عام عرف میں جو چیز عام ہو جاتی ہے پھر اس کا رد اس طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کو لے کے کوئی بیٹھ جائے جو آپ کہنے کے اس قسم کے الفاظ اقوال ان سے ملتے ہیں یا انہوں نے بولا تھا، تو یہی جو عام مشہور ہو جاتی ہے باتیں. صحابہ میں جب جھگڑا کروا سکتے ہیں مشاجرات یہاں کی وہاں باتیں آدھی پھولا کر آدھی انفارمیشن وغیرہ، اور آج تک جو ہے مصیبت اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں لوگوں کے، تو ائمہ کے تعلق سے کیوں نہیں پھیلا سکتے. اسی لیے اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی کہ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، اس سے انہوں نے ثابت کیا یہ ساری ملامتیں ائمہ کرام ائمہ اربعہ کے اوپر سے انہوں نے دور کر دی. اس میں ساری چیزوں کا جواب دیا ہے، ان باتوں کا جواب دیا ہے، ائمہ کی تقلید کا جواب دیا ہے، ان کے لیے جو تعصب کرتے ہیں ان کا جواب دیا ہے کہ لوگ پھر انہیں ائمہ کو ملامت کرنا شروع تو ان کی وجہ سے کیا تم یہ فلاں. تو انہوں نے اس کے بعد لکھا کہ اجماع ہے صحیح سلفی علماء وغیرہ کا کہ اب جو ہے صرف خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، ائمہ اربعہ کا خصوصاً جو ہے کوئی شر کے ساتھ ذکر نہ کرے، کوئی اختلافی فلانا والی باتیں ذکر نہ کرے، خیر کے ساتھ ذکر کرے، تو یہ صحیح سلفی منہج ہے. باقی یہ جو باتیں ہیں ان کا یہی جواب بنتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. باقی جو امام ابو حنیفہ کا امام ابو یوسف کے ساتھ غالباً ہوئی ان کی بحث بھی چلی تھی، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کافر ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اس کتاب کے بعد کی بات. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، رجوع کیا جانا ثابت ہو نہیں ہو، وہ ڈٹ گئے تھے اپنے اس پہ معلوم نہیں تھا. بہت سارے ائمہ ہیں، نووی ہیں، ابن حجر وغیرہ، عشائرہ جیسی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں. وہ جس ماحول میں رہتے تھے، جس مدرسے میں پڑھے ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز سنی نہ ہو، انہوں نے کیا پتا حق بیان کیا ہو پھر رجوع نہ کیا ہو، انہوں نے اس معنی مطلب وہ نہ لیا ہو جو وہ لکھ رہے ہوں، زبان زیادہ عام باتیں ہوتی ہیں. بہت سارے ان کے عذر ہوتے ہیں اس وجہ سے، یہ وجہ ہوتی ہے. اس سے کوئی عقیدے اس طرح ثابت تو نہیں ہوتے ان لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اس طریقے سے پھیلانا. ہر چیز میں جو ہے افراد و تفرید اپنائی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ مسئلہ ہے. صحیح سلفی اصول جانتے نہیں ہیں، اہل علم علماء جو اس کی وضاحتیں کرتے ہیں وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں جانتے.